مجھے ایک چھوٹی سی لڑائی میرے اپنے گھر میں ہوئی. اچھا. وہ میری مدر نے میری والدہ نے میری بیوی کو کہا تو میرا منڈا قابو کیتا ہوا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب سمپل بات ہے, میں نے کہا نہیں دیکھیں جو آپ کے رائٹس ہیں وہ آپ کو دینے, جو ان کے میں ہنس کے بات کرتا ہوں اچھے طریقے سے, وہ رائٹس ہیں. اب موجودہ دور ایسا چل رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے رہیں تو وہ کہتے لگتا ہے اس پہ کوئی جادو کروا دیا بیوی نے. تو یہ بدگمانی ہے. مثلا شوہر گھر پہ آیا, بیوی نے شوہر کے کان بھرے, والدہ نے شوہر کے کان بھرے, بھائی نے بھرے, والد نے بھرے. اب وہ جو شوہر ہے وہ بیچارہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. اب جب وہ ریئیکشن دیتا ہے, اس کے ریئیکشن پر گھر کا ماحول خراب ہوا اور خراب ہوتا گیا حتیٰ کہ اس ٹینشن کی وجہ سے برے خواب آنا شروع ہوئے. جب برے خواب آنا شروع ہوئے, بیوی کو بھی برے خواب آنا شروع ہوئے. اب بیوی صاحبہ چھپ کے عمل سے رابطہ کرتی ہیں, استخارہ کریں گھر کا ماحول سیدھا نہیں ہو رہا. اب وہ عمل استخارہ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے گھر پہ تو بڑا سخت جادو ہو گیا. تو یہ جو جادو ہے, جو یہ ساری مینجمنٹ ساری فیل ہو چکی ہے, آپ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے, ایک دوسرے سے اتنی دوری ہے, بات کو نہیں سمجھ رہے, یہ جادو کی کیفیت ہے, نیگیٹو ریز سارے گھر میں آ گئی. تو وہ کہتا ہے بڑا سخت جادو ہے. تو خاتون کہتی ہے کہ پھر آپ اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ پھر آگے حل بتاتا ہے کتنی اماؤنٹ بھیجیں, یا کئی شیطانی عمل ہوتے ہیں, پکچریں منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 100 مسائل اور رستے شیطانی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب وہ جادو کہتا ہے, وہ تو جادو کا حل کروانے کے لیے جب آپ اماؤنٹ بھی بھیج دیتے ہیں, اپنی پکچر بھی بھیج دیتے ہیں, اپنا مدر نیم بھی بتا دیتے ہیں پیشنٹ, وہ علاج کرنے والا علاج کے نام پہ جادو کرنا شروع کر دیتا ہے. الٹا پڑ جاتا ہے. الٹا یعنی وہ علاج کی غرض سے گئے, وہ تو بیچارے علاج کے لیے گئے تھے, تو علاج والے نے علاج کے نام پر جادو کرنا شروع کر دیا. اب اوریجنل جادو ہو گیا, پہلے بھی جادو تھا, اس نے بھی اپنی اماؤنٹ حاصل کرنے کے لیے, بزنس چلانے کے لیے جادو کرنا شروع کر دیا. اب مسائل خراب تر خراب, حتیٰ کہ یہ بات طلاق پہ جا کے رکتی ہے. اور شیطان کا پسندیدہ عمل کون سا علی بھائی؟ طلاق. یعنی وہ حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ اس کا سمندر پہ تخت ہے, وہ سارے اپنے چیلے بھیجتا ہے, اپنے دستے بھیجتا ہے, جاؤ جا کے اپنا کام کرو. شام کو سب سے رپورٹ لیتا, تو ایک آ کے کہتا ہے کہ جناب آج میں نے لڑائی ڈلوائی, اتنی لڑائی حتیٰ کہ بات طلاق تک پہنچ گئی. تو ابلیس کھڑا ہو کے اسے سینے کے ساتھ لگاتا ہے, خوش ہوتا ہے. یعنی سب سے شیطان خوش میاں بیوی کی طلاق پہ ہوتا ہے. اور ماحول ہم خود کریٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم شعور سے دیکھیں ان چیزوں کو, اسلام کو سمجھتے ہوئے دیکھیں باقی معاملات کو, تو یہ مسئلہ نہیں ہے اتنا, لیکن دین کی تعلیم ہم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کے نزدیک ایک شعور کی کمی, تعلیم اور شعور کی کمی. نمبر 2 بدگمانی, جو بدگمانیاں ہو جاتی ہیں. نمبر 3 ٹائم نہ دینا, فیملیوں کو ٹائم نہ دینا. تو یہ بہت بڑے یہ ایشوز ہیں. حتیٰ کہ یہاں سے پھر جب جادو کیا جاتا ہے, یعنی وہ عمل جادو کرتا ہے, تو وہ عمل کہتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ پہ جادو کیا. اب اس سے جب جھگڑا سٹارٹ ہوتا ہے, وہاں حسد والی چیزیں بھی ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ساتھ. اور پھر حسد سے عثمان بھائی کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ حسد ویسے تو ہو جاتا ہے, جیسے یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے, لیکن حسد جب یہ شکل اختیار کر جائے کہ آپ اگلے سے اس حد تک نفرت کرنے لگیں کہ اس سے یہ چیز چھن جائے, جیسے اللہ نے حاسدین سے پناہ مانگنے کے حوالے سے سورہ فلق میں آتا ہے. تو میں یہ سن رہا تھا کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ اگلے سے چیز چھن جائے, نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا بس یہ تباہ و برباد ہو جائے. اس لیول تک عثمان بھائی بندہ کیسے چلا جاتا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور مجھے جواب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس لیول تک بندہ گر گیا ہے کہ وہ اگلے کی موت چاہ رہا ہے. لوگ جادو کروانے تک چلے جاتے ہیں حسد کی وجہ سے. کیسے انسان اتنا گر جاتا ہے عثمان بھائی؟ علی بھائی سب سے پہلے دیکھیں گے, سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کیا. اب ہم مسئلہ دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا بنا تھا ان کے درمیان. وہ ایک ہی جملہ تھا, آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جملہ گردش کر رہے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ. یعنی اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے آگ اوپر جاتی, مٹی نیچے, میں اس سے بہتر ہوں اور میں سجدہ کروں. جب یہ والا وائرس کسی بھی باڈی میں آتا ہے کہ انا خیر منہ, ابلیس کے آیا تھا یہ, ابلیس نے کہا تھا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. انسانوں میں بھی جس کی باڈی میں یہ وائرس آتا ہے, جس طرح کووڈ آتا ہے نا, زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے, کووڈ آتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے, سانس مشکل ہو جاتا ہے, اور مسائل کئی آتے ہیں. جس باڈی کے اندر یہ انا خیر منہ یہ وائرس آتا ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں, یہاں پھر تباہی آتی ہے, وہاں حسد پیدا ہوتا ہے.